ہمیشہ آپ کی نظروں کے سامنے اسکول کالج کی اور بھی یونیورسٹی وغیرہ کی ایگزام کی تصویریں سامنے آتی ہوں گی کہ کیسے اسکولوں میں ایگزام ہو رہا ہے، کیسے ایگزام ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پر، وہ ساری چیزیں. لیکن کبھی مدرسے کی تصویریں نکل کر سامنے نہیں آتی ہیں کہ مدرسے میں امتحانات کیسے ہوتے ہیں، مدرسے میں ایگزام کیسے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے مدرسے میں. آئیے مدرسے کی پوری ٹیم ہے. ایک چیز میں دکھانا چاہوں گا، دکھائیے ذرا سا راجو بھائی. جامعہ اسلامیہ سنپور، ضلع گوڈا، جھارکھنڈ. آج اس مدرسے میں ایگزام ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں. اور یہاں پر مدرسے کے سارے ذمہ دار لوگ ہیں، ان لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ مدرسے میں ایگزام اور کیا کچھ ہے یہاں پہ. مفتی صاحب پہلے آپ سے ہی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل احسان ہے جی. اور آپ کے اس جامعہ اسلامیہ سنپور میں امتحانات کا دور جاری ہے، کیسے امتحان ہو رہے ہیں، کس چیز کے؟ یہ رابطہ مدارس پورے ضلع کی ایک کمیٹی ہے جو دارالعلوم دیوبند کی ایک شاخ ہے، اور اسی کی یہ سالانہ امتحان ہے رابطہ مدارس. یہ مولویت، یہاں صرف مولویت کلاس کا سینٹر ہے. یہ ویسے ہمارے پورے ضلع کا امتحان 8 سینٹروں میں ہے، اور یہ ایک شاخ ہے زون نمبر ضلع صوبہ جھارکھنڈ کا، یہ زون نمبر 1 ہے. اور اس میں تقریباً 5 سال سے امتحان مستقل ہو رہا ہے. اور اس سینٹر میں مولویت کے کلاس، یہ دوسرا سال یہاں کا دوسرا سال ہے جس میں مولویت کا امتحان ہو رہا ہے، تحریری امتحان. اور اس میں 8 مدرسے کے طلباء بھی شریک ہیں. کہاں کہاں کے ہیں بچے لوگ؟ کچھ کھرکچیا کے ہیں، نیا نگر کے ہیں، سنہولا کے ہیں، اور ادھر مال پرتاپور کے ہیں، اور سانکھی کے، خرد سانکھی کے ہیں، قصبہ کے بھی، اور قصبہ کے بھی ہیں. یہ سب مدرسے کے بچے آج امتحان دے رہے ہیں. اور نیا نگر کے بھی بچے ہیں اس میں. اور ایک برنیا ہے ہمارے قریب میں، وہاں بھی مولویت کے آس پاس میں جتنے مدرسے جی پورے ضلع میں جتنے عربی کے ضلع میں جتنے عربی کے مدرسے، وہ والا تو امتحان نہیں ہے نا جو ہوتا ہے وسطانیہ فوقانیہ بورڈ والا مولوی عالم، وہ نہیں ہے. یہ صرف نظامیہ مدرسے کا امتحان مدرسے ہے. کی نظامیہ جو مطلب کہ لوگ جو لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں، عوام کے چندے سے، اس میں سرکاری 1 پیسہ تعاون نہیں لیا جاتا ہے. ان کے بچوں کے یہ تعلیم مضبوط کرنے کے لیے، بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ تعلیمی کے میدان میں اور آگے بڑھیں، تو اسی لیے یہ پورے ضلع کا امتحان یکجائی طور پر، اجتماعی طور پر. اور یہ پورے جو ہمارے امتحان کی ٹیم ہے، یہ الگ الگ مدرسے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، سب الگ مدرسے سے. جیسے امتحان ہوتا ہے کہ ایک دم پاردرشتا رکھی جاتی ہے، پورا ٹائٹ ہوتا ہے ایک دم. اس کو بالکل یہ باہر کے آدمی ہیں، اور پورے یہ لوگ ہیں، اور یہ سب گارڈ میں ہیں ابھی جو ایگزامینر ہوتے ہیں. یہ لوگ ایگزامینر ہیں اور نگرانی کرنے والے بھی ہیں. اور ہماری جتنے بھی باہر میں جو مہمان دیکھ رہے ہیں وہاں نگراں ہیں، اس مدرسے سے بچے کے ساتھ آئے ہیں. اور یہ امتحان ہمارا 4:15 بجے تک ختم ہو جائے گا. صبح 8 بجے سے شروع ہوا تھا، پھر نماز کی چھٹی تھی کھانے پینے کی، اور یہ دوسری نشست ہیں. ایک چیز، اب ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں ہمیں کہ میں ان سے ایسے سب موضوع پر بات کر سکوں. تعلیم، آپ تعلیم دے رہے ہیں مدرسے میں، اور چندے سے چلتا ہے یہ مدرسہ. لوگوں کو، بچے یہاں پر آتے ہیں، رہتے ہیں، سب کو ان کا رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، پڑھائی کا انتظام کتنا مشکل ہوتا ہے آپ لوگ؟ مشکل تو بھر، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ ہی تعالیٰ پورا کرتا ہے یہ سارا نظام. یہاں تقریباً 350 بچے پڑھتے ہیں اس ادارے میں. جی اب یہ دیکھ رہے ہیں 350 بچہ، سب عوام کے چندہ ہی سے چلتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، کیسے چلا رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کا خزانے سے کرف اس سے پورا ہوتا ہے. بس ہم لوگ عوام سے درخواست کرتے، وہ لا کے دیتے ہیں. کبھی ہم لوگ کو جانا پڑتا ہے. یہ نظام ہے. ایک سوال میرا اور، تعلیم کی اہمیت کتنی ضروری ہے؟ تعلیم آج ابھی کے وقت کے حساب سے، ابھی کے معاشرے کے حساب سے تعلیم کی اہمیت پر 2 چند بات آپ کہیں تو. تعلیم کی اہمیت یہ سمجھیے کہ سب چیز سے آگے، کھانے پینے نہیں کھائے گا، کھانا پینا نہیں کھائے گا تو آدمی یہ ہوگا کہ مر جائے گا. لیکن تعلیم کے بغیر تو 1 قدم بھی نہیں چل سکتا ہے. یہ تعلیم کی اہمیت ہے. اور سب سے زیادہ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر خرچ کرو تو تعلیم پر کرو. چونکہ قرآن کریم میں جو سب سے پہلا حکم ہمیں دیا گیا ہے وہ پڑھنے اور لکھنے کا، کہ ہاتھ میں اگر قلم اور کاپی ہوگا تو آپ سب سے مضبوط، اگر ہاتھ میں قلم اور کاپی نہیں تو سب سے بالکل نکما ہے آپ. یہ ہمارے مذہب نے تعلیم دی ہے، قرآن نے تعلیم دی ہے. اس لیے تعلیم کے میدان میں چاہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. اس لیے مدرسہ والوں نے تہیہ کیا ہے کہ، اور پہلے سے بھی ہے لیکن اب باضابطہ طور پر یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے عربی کی تعلیم ہوتی، دینی تعلیم ہوتی ہے، عصری تعلیم یعنی
हिंदी अंग्रेज़ी मैथ साइंस ये ये तालीम। मेरा सवाल भी होता है जी अभी। जी जी कि चलिए मदरसे के बच्चे उर्दू पढ़ ले रहे हैं, अरबी पढ़ रहे हैं, दीन की चीज़ें समझ जा रहे हैं, लेकिन अभी के वक्त के हिसाब से थोड़ी अंग्रेजी भी नॉलेज होनी चाहिए, मैथ्स भी होनी चाहिए, कंप्यूटर की भी तालीम होनी चाहिए। उस पर आप लोग क्या काम जी हाँ, उस पर काम शुरू हो चुका है। और हमारे यहाँ पर भी 2-3 टीचर अभी हिंदी अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, मैथ भी पढ़ाने वाले हैं, साइंस भी पढ़ाने वाले हैं। हर मदरसे में ये ज़रूरी कर दिया गया कि ये तालीम होनी है मदरसे में। और आइंदा साल से इंशाल्लाह ये अदारा है, ये इरादा है कि हिंदी इंग्लिश की भी इसी तरह बाज़ाब्ता जिस तरह तालीम कर रहे हैं, अभी इम्तिहान ले रहे हैं, इसी तरह उसका भी इम्तिहान होगा इंशाल्लाह पूरे ज़िले में। और दुआ कर रही कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, करने की तौफीक नसीब फरमाए। बिल्कुल मदरसा दिखाइए राजू भाई, एक बड़ा सा मदरसा है, यहाँ पर 300 से 350 बच्चे रहते हैं। ये सारे लोग वो मदरसे की बिल्डिंग है, हाँ, वहाँ पे हुसैन हाँ, लिखा है। वहाँ लिखा हुआ है जी, बिल्कुल फोकस जूम करके थोड़ा दिखाइएगा कि वो मदरसे की जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, यहाँ पर 350 बच्चे रहते हैं। और ये सारा जो चलता है ये लोगों के डोनेशन से चलता है, लोग मदद करते हैं, बच्चों को भेजते हैं, इन लोगों को डोनेशन मिलता है, चंदा मिलता है, उस वजह से चलता है। बाकी एक चीज़ है और कि मदरसे में भी पारदर्शिता, मदरसा भी मॉडर्नाइज हो रहा है। मॉडर्नाइज का मतलब ये कि मदरसे में बच्चे अब कंप्यूटर की तालीम ले रहे हैं, मदरसे में बच्चे इंग्लिश की तालीम ले रहे हैं, मैथ की तालीम ले रहे हैं, साइंस की तालीम ले रहे हैं। तो अब मदरसा भी एक ऑप्शन है, गार्जियन को मदरसा भी एक अच्छा सा आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों को हर तरह की तालीम की अभी के वक्त में ज़रूरत है। और दीनी तालीम के साथ साथ अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, जो दुनियावी चीज़ों में आपकी ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी जाती हैं। और ये खूबसूरत सा मदरसा है जामिया इस्लामिया सीनपुर, जो कि झारखंड के गोड्डा ज़िला के महागामा प्रखंड में स्थित है। यहाँ पर एग्ज़ाम का दौर वो चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश की। तस्वीरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।